حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اپنی بیٹی کی شادی ان 5 خاندانوں میں نہ کرو ورنہ تمہاری بیٹی مرجھا جائے گی۔ پہلا گھر یہ ہے، ان گھروں میں اپنی بیٹی کا رشتہ مت کرنا ورنہ آپ کی بیٹی مرجھا جائے گی، اس کی زندگی برباد ہو جائے گی۔ ان گھروں میں رشتہ کبھی مت کرنا۔ محترم ناظرین، ایک روز حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنی بارگاہ اقدس میں موجود تھے۔ ایک مالدار شخص آیا اور بہت پریشان تھا۔ اس کے چہرے پر پریشانی کے آثار نمایاں نظر آ رہے تھے۔ اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ اقدس میں عرض کی، امیر المومنین، میں بہت پریشان ہوں، میری پریشانی آپ ہی دور فرما سکتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، کیا مسئلہ ہے؟ کون سی بات ہے جو تمہیں میرے تک لے آئی ہے؟ اس مالدار شخص نے عرض کی، امیر المومنین، میں اپنی پیاری بیٹی کا رشتہ کرنا چاہتا ہوں۔ ڈر جاتا ہوں کہ میری بیٹی کہیں دکھ اور تکلیف اور پریشانیوں میں مبتلا نہ ہو جائے۔ میری بیوی اور میں نے صلاح کی، اس کے بعد آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا ہوں۔ مجھے کوئی ایسا گھرانہ بتائیے جس سے میری بیٹی کا گھر آباد رہے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خوش رہے، اور ہم اپنی پیاری بیٹی کا گھر ہنستا بستا دیکھ کر ہمیشہ خوش رہیں۔ اس مالدار کی ہر بات میں وزن تھا۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اپنی بیٹی کا رشتہ کرتے وقت صرف 3 چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ آپ کی بیٹی کا گھر ہمیشہ آباد رہے گا، اس کو اپنا گھر جنت محسوس ہوگا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، باپ کے گھر میں بیٹی تو ملکہ ہوتی ہے، اور باپ اسی لیے تو فکر مند ہوتا ہے۔ جب بیٹیاں باپ کے گھر میں جوان ہو جاتی ہیں تو باپ کو اپنے گھر کی 4 دیواریاں چھوٹی لگنے لگ جاتی ہیں، تاکہ اس کی بیٹی کو کبھی بھی گرم ہوا بھی چھو کر نہ گزرے۔ اس لیے اے مالدار شخص، نہ ہی تمہاری بیٹی کو تمہاری دولت خوش کر سکتی ہے اور نہ ہی اونچے مقام والے گھر خوش کر سکتے ہیں۔ اس لیے جب بھی اپنی پیاری لاڈلی بیٹی کا رشتہ کرنے لگو، صرف 3 چیزوں کا خیال کر لینا۔ آپ کی بیٹی کا گھر آباد ہو جائے گا، وہ بہت خوش رہے گی۔ مالدار شخص نے عرض کی، یا امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون سی 3 ایسی چیزیں ہیں یا کون سے ایسے اعمال ہیں جن پر عمل کر کے ہم اپنی بیٹی کا رشتہ کریں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے مالدار شخص، یاد کر لینا، اپنی بیٹی کا رشتہ اس جگہ اس گھر میں نہ کرنا۔ اپنی بیٹی کا رشتہ مت کرنا جس گھر میں گھر کے فیصلے عورت کرتی ہو اور مرد اس عورت کے فیصلے پر عمل کرتے ہوں۔ اپنی بیٹی کا رشتہ کبھی بھی ایسے گھر میں مت کرنا ورنہ آپ کی بیٹی کا گھر بننے سے پہلے اجڑ جائے گا، برباد ہو جائے گا، آپ کی بیٹی کی دنیا برباد ہو جائے گی۔ ناظرین، ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جب بیٹیوں کے رشتے ٹوٹتے ہیں تو چاہے کتنی بھی حسین لڑکی کیوں نہ ہو، وہ اس دنیا میں بے نام ہو جاتی ہے۔ اس کو نہ گھر والوں سے پیار ملتا ہے نہ میکے والوں سے۔ وہ میکے والوں پر اور اپنے شوہر پر خود کو بوجھ سمجھنے لگ جاتی ہے، اور ایسا ہم نے دیکھا ہے۔ بھائیوں نے بھی بہن کو بوجھ قرار دیا ہے۔ ایسے کئی گھر ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں، اس لیے وہ اس کو ہر چھوٹے اور بڑے طعنے دیتے ہیں۔ نہ اس بچی کو دن کا سکون ہوتا ہے، نہ رات کو راحت کی نیند آتی ہے۔ وہ ماں باپ کو دیکھتی ہے، وہ اسی فکر میں رہتی ہے کہ میری وجہ سے میرا میکا یعنی ماں باپ، بہن بھائی، پورا گھر پریشان ہے۔ وہ اور گھٹ گھٹ کر مرنا شروع ہو جاتی ہے۔ آخر کار تھک ہار کر یا تو وہ اپنے شوہر کو اپنا لیتی ہے اور اس شوہر کے ظلم و ستم کو، اس کے طعنوں کو گہنا بنا کر پہن لیتی ہے، یا پھر اپنی زندگی سے روٹھ کر بیمار پڑ جاتی ہے۔ اس لیے اے مالدار شخص، اس گھر میں اپنی بیٹی کا رشتہ کبھی مت کرنا جس گھر کے فیصلے عورت کرتی ہو۔ نمبر 2، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے شخص، کبھی بھی اپنی بیٹی کا رشتہ اس گھر میں مت کرنا جہاں عورتوں کی عزت نہ ہوتی ہو، جہاں صرف مرد ہی حکمرانی کرتا ہو، وہاں اپنی بیٹی کا رشتہ مت کرنا ورنہ تمہاری بیٹی کا گھر بننے سے پہلے اجڑ جائے گا۔ ناظرین، ہم نے اپنے آس پاس کہیں نہ کہیں ضرور دیکھا اور سنا ہے، ایسے گھر بھی ہیں جو عورت کو اپنی جوتی کی نوک پر رکھتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جیسا تم کھاؤ اپنی بیوی کو ویسا ہی کھلاؤ، اپنی بیوی کو پہناؤ۔ لیکن ایسے گھر بھی ہیں جو صرف خود کو اول سمجھتے ہیں اور اپنی بیوی کو خاطر خواہ میں بھی نہیں لاتے۔ ایسے اشخاص بھی ہیں جو اپنی بیوی پر ظلم و ستم کر کے خوش ہوتے ہیں۔
اور کہتے رہے ہم نے اپنی برادری میں اپنا نام اونچا کر لیا، حالانکہ وہ اپنا نقصان کر رہے ہیں، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر وہ عمل پیرا نہیں ہوئے، وہ اپنے لیے عذابوں کا گڑھا کھود رہے ہیں۔ اس لیے اے شخص اپنی بیٹی کا رشتہ اس جگہ مت کرنا جہاں عورتوں کی عزت نہ ہوتی ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اپنی بیٹی کا رشتہ اس جگہ کرنا جہاں اس کا خاوند اپنی بیوی کے ساتھ نرمی اور حسن سلوک کے ساتھ پیش آئے، جو اپنی بیوی کے حقوق ادا کرنے میں کسی قسم کی غفلت اور کوتاہی نہ کرے، جو اپنی بیوی کا ایسا ہو کر رہے کہ کسی اجنبی عورت پر نگاہ نہ ڈالے، جو اپنی بیوی کو اپنے عیش و عشرت میں برابر شریک سمجھے، جو اپنی بیوی پر بھی ظلم و ستم اور کسی قسم کی بے جا زیادتی نہ کرے، جو اپنی بیوی کی خوبیوں پر نظر رکھے اور معمولی غلطیوں کو نظر انداز کرے، جو اپنی بیوی کی مصیبتوں اور بیماری اور رنج و غم میں دلجوئی، تیمارداری اور وفاداری کا ثبوت دے، جو اپنی بیوی کو پردے میں رکھ کر عزت و آبرو کی حفاظت کرے، جو اپنی بیوی کو ذلت و رسوائی سے بچائے رکھے، جو اپنی بیوی کو دیانتداری اور دینداری کی تاکید کرتا رہے اور شریعت کی راہ پر چلائے، جو اپنی بیوی کے اخراجات میں بخیلی و کنجوسی نہ کرے، جو اپنی بیوی پر اس طرح کنٹرول رکھے کہ وہ کسی برائی کی طرف رخ بھی نہ کر سکے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اے مالدار شخص، تیسرا عمل اپنی بیٹی کا رشتہ اس جگہ پر بھی مت کرنا جہاں ان کے کنبے یعنی ان کے خاندان میں طلاق بہت زیادہ ہو۔ وہ گھرانہ جتنا بھی امیر ہوگا، چاہے ان کے پاس 1000 اونٹ کی قطار ہی کیوں نہ ہو، اپنی بیٹی کا رشتہ اس خاندان میں، اس گھرانے میں، اس گھر میں کبھی مت کرنا جہاں عورتوں کو طلاق دینے کا رواج بہت زیادہ ہو، حالانکہ ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے، طلاق دینا بدترین عمل ہے کیونکہ یہ عمل شیطان کو بہت پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ طلاق کے لفظ پر اور طلاق دینے والے پر بہت غضبناک ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، آپ خود سوچئے، جس عمل پر پروردگار عالم غضبناک ہو جاتے ہوں، وہ انسان اس دنیا میں ذلیل و خوار ہوگا اور آخرت میں بھی رسوا ہوگا، بلکہ وہ تو خوار ہو گیا سمجھو۔ اس لیے اے شخص ان 3 چیزوں پر عمل کرو اور اپنی بیٹی کا رشتہ کہیں اور کر دو، کیونکہ یہ سنتی عمل ہے اور آپ کی بیٹی ہمیشہ خوش رہے گی اور آپ کو بھی دعائیں دے گی۔ وہ مالدار شخص آیا تو اور مایوس ہو کر تھا، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے ذہن کے سارے فتور ختم کر دیے اور ہمیں بھی سمجھا دیا کہ اپنی بیٹیوں کے گھر کیسے پسند کرتے ہیں۔ ایک نیک اور خوف خدا رکھنے والا شخص اپنی بیٹی کے رشتے کے معاملے میں بہت فکر مند تھا۔ اس کی بیٹی نہایت باحیا، عبادت گزار اور فرما بردار تھی۔ جب وہ سنِ نکاح کو پہنچی تو باپ کے دل میں ہر وقت ایک ہی خیال رہتا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اپنی بیٹی کے لیے غلط فیصلہ کر بیٹھوں۔ وہ دن رات اللہ سے دعا کرتا کہ اے رب مجھے وہ رشتہ دکھا دے جو تیری رضا کے مطابق ہو، نہ صرف دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی اس کے لیے سکون کا ذریعہ بنے۔ ایک دن اس کے پاس اس کے پرانے دوست کا پیغام آیا کہ میرا بیٹا تمہاری بیٹی کے لیے رشتہ لے کر آیا ہے۔ باپ نے بڑے اطمینان سے کہا کہ میں اس سے پہلے استخارہ کروں گا، تحقیق کروں گا، کیونکہ بیٹی کا نکاح ایک امانت ہے۔ اگلے دن اس نے استخارہ کیا، دل میں ایک عجیب سا سکون اترا، لیکن پھر بھی اس نے جلد بازی نہیں کی۔ وہ اپنے دوست کے بیٹے کے بارے میں معلومات حاصل کرنے لگا، لوگوں سے اس کے اخلاق، رویے اور دینداری کے بارے میں پوچھنے لگا۔ کچھ نے تعریف کی کہ لڑکا نماز کا پابند ہے، نرمی سے بات کرتا ہے، محنتی ہے، مگر ایک نے کہا کہ کبھی کبھار غصے میں زیادہ تیز ہو جاتا ہے۔ باپ نے کہا کہ غصہ انسان کی فطرت میں ہے، مگر دیکھنا یہ ہے کہ کیا وہ اپنے غصے پر قابو رکھ سکتا ہے۔ پھر اس نے خود اس لڑکے سے ملاقات کی۔ باپ نے سوال کیا، بیٹا تم بیوی سے کس چیز کی امید رکھتے ہو؟ لڑکے نے سر جھکا کر کہا، یہی کہ وہ میرے ساتھ دین پر چلے اور میں اس کے لیے حلال روزی کما سکوں۔ یہ سن کر بوڑھے باپ کے دل کو تسلی ہوئی۔ چند دن بعد اس نے اپنی بیٹی کو بلایا اور نرمی سے کہا، بیٹی ایک رشتہ آیا ہے، میں نے دیکھا ہے لڑکا دیندار اور با اخلاق ہے، مگر تمہاری مرضی سب سے زیادہ اہم ہے۔ بیٹی نے شرماتے ہوئے کہا، ابو اگر آپ کو اچھا لگتا ہے اور آپ کو اطمینان ہے تو مجھے بھی اطمینان ہے۔ یہ سن کر اس باپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، اے میرے رب،
تیری رحمت سے امید ہے کہ تو نے میرے لیے خیر کا فیصلہ لکھ دیا ہے۔ نکاح کا دن آیا، سادہ سا نکاح ہوا، نہ کوئی دکھاوا نہ اسراف۔ باپ کے دل میں سکون تھا کہ اس نے اپنی بیٹی کا ہاتھ ایک ایسے مرد کے ہاتھ میں دیا ہے جو اسے دنیا کی چمک دمک نہیں بلکہ ایمان کا سہارا دے گا۔ وقت گزرتا گیا، بیٹی خوش تھی، شوہر نیک، باپ شکر گزار۔ ایک دن کسی نے اس سے پوچھا کہ تم نے اپنی بیٹی کے لیے رشتہ کرتے وقت کیا دیکھا تھا؟ اس نے کہا، میں نے صرف 2 چیزیں دیکھی تھیں، ایک اس کا دین اور دوسرا اس کا اخلاق، کیونکہ دولت تو ختم ہو جاتی ہے، حسن مان پڑ جاتا ہے، مگر دین اور اخلاق وہ خزانے ہیں جو ہمیشہ ساتھ رہتے ہیں۔ وہ شخص اکثر اپنی محفلوں میں کہا کرتا، بیٹی کا رشتہ کرتے وقت دولت نہیں دیانت دیکھو، خاندان کا نام نہیں کردار دیکھو، بیٹی کی مرضی کو نظر انداز نہ کرو کیونکہ اس کی زندگی تمہارے فیصلے پر قائم ہے، استخارہ ضرور کرو کیونکہ اللہ کے فیصلے سب سے بہتر ہوتے ہیں۔ پھر وہ یہ بھی کہتا، اگر کوئی اپنی بیٹی کو اللہ کے نام پر دین کے رستے پر رخصت کرتا ہے تو اللہ اس کے گھر میں بھی برکت نازل کرتا ہے۔ یوں وہ باپ ایک مثال بن گیا۔ اس کی کہانی علاقے کے لوگوں میں مشہور ہو گئی کہ فلاں شخص نے اپنی بیٹی کا رشتہ صرف اللہ کی رضا کے لیے کیا، اور آج دیکھو کہ اس کی بیٹی کا گھر سکون، محبت اور رحمت سے بھرا ہوا ہے۔ اس نے دنیا کو ایک سبق دیا کہ رشتے مال سے نہیں، نیت اور ایمان سے بنتے ہیں۔ آخر میں وہ ہر دعا کے بعد یہی کہتا، اے اللہ ہماری بیٹیوں کے نصیب اچھے کر دے، انہیں نیک اور با اخلاق شوہر عطا فرما اور ان کے گھروں کو رحمت و سکون کا گہوارہ بنا دے، آمین۔ ایک نیک اور پرہیزگار شخص تھا جس کی ایک ہی بیٹی تھی۔ وہ اپنی بیٹی سے بہت محبت کرتا تھا مگر ساتھ ہی اس کی دینی تربیت کا بھی خاص خیال رکھتا تھا۔ جب بیٹی جوان ہوئی تو باپ کے دل میں فکر پیدا ہوئی کہ اس کا رشتہ کسی ایسے شخص سے ہو جو نیک، نماز پڑھنے والا، دیندار اور نرم دل ہو۔ بہت لوگ رشتہ لے کر آئے، کوئی مالدار تھا، کوئی بڑی عزت والا، مگر باپ کا دل مطمئن نہ ہوا۔ وہ کہتا، میری بیٹی کے لیے دنیا نہیں دین چاہیے۔ ایک دن ایک غریب مگر دیندار نوجوان ان کے گھر کے قریب آیا۔ وہ محلے کی مسجد میں اذان دیتا، صفیں درست کرتا اور قرآن کی تلاوت میں مشغول رہتا۔ اس کا لباس سادہ تھا مگر چہرہ نورانی۔ بوڑھے باپ نے اسے دیکھ کر دل ہی دل میں سوچا، یہی شخص میری بیٹی کے لیے بہتر ہو سکتا ہے۔ اس نے تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ وہ یتیم ہے، مزدوری کرتا ہے مگر کبھی کسی کا حق نہیں مارتا۔ دل مطمئن ہوا، استخارہ کی اور بیٹی کا نکاح اس سے کر دیا۔ شادی کے بعد بیٹی کو کچھ دنوں تک فکر و فاقہ برداشت کرنا پڑا مگر وہ کبھی شکوہ نہ کرتی۔ وہ کہتی، ابا جان نے میرے لیے دنیا نہیں آخرت کا سکون چنا ہے۔ کچھ عرصہ گزرا تو اللہ نے اس جوڑے پر اپنی برکتیں نازل کیں۔ وہی غریب لڑکا محنت سے ایک دن کامیاب تاجر بن گیا مگر اس کے دل میں عاجزی ویسی ہی رہی۔ ایک دن باپ اپنی بیٹی سے ملنے آیا۔ بیٹی کے گھر کو دیکھ کر حیران ہوا کہ ہر چیز بہتر ہے مگر دل میں غرور کی کوئی جھلک نہیں۔ بیٹی نے کہا، ابا جان آپ نے جو فیصلہ اللہ کے لیے کیا تھا اللہ نے اسی میں ہمارے لیے خیر رکھی، اگر آپ دولت والے کو چنتے تو شاید سکون نہ ملتا۔ یہ سن کر باپ کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اس نے کہا، بیٹی یاد رکھنا، رشتے دولت سے نہیں نیکی سے مضبوط ہوتے رہیں۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ بیٹی کا رشتہ کرتے وقت سب سے پہلے دینداری، اخلاق اور خوف خدا کو دیکھنا چاہیے کیونکہ یہی چیزیں زندگی کو جنت بناتی ہیں۔ ناظرین، ہماری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے تمام بہنوں اور بیٹیوں کو اللہ تعالیٰ ان کے گھروں میں عزت والی زندگی عطا فرمائے اور ہمیشہ کے لیے ان کے سروں پر اپنی رحمت کا سایہ برقرار رکھے اور خوش رکھے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں ان تمام باتوں کو سننے، سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کیجیے گا۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ آپ لوگوں سے نیکسٹ ویڈیو میں ضرور ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔